18th اور 19th سینچری کے لیڈرز یعنی شیر میسور اور شیر پنجاب کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ دوسرا سوال ہے ٹیپو سلطان اور رنجیت سنگھ، ان کی لیگیسی کیا ہے؟ السلام علیکم، سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 18th سینچری شیر میسور جن کا نام تھا سلطان فتح علی صاحب ٹیپو، ان کا دورہ ہے 1782 سے 1799 یعنی کہ 17 سال، اور ان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں ہم ان کے جو والد تھے ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ہی ان کی بیس بنائی جس کو انہوں نے آگے لے کے چلے۔ ان کا والد کا نام تھا سلطان حیدر علی، ان کا دور حکومت رہا 1761 سے 1782 یعنی کہ کوئی 21 سال کا دورانیہ ہے یہ، اور ان کل ملا کے 40 سالہ دور حکومت کنگڈم آف میسور کی۔ دوسرے امپورٹنٹ لیڈر ہیں وہ ہیں 19th سینچری کے شیر پنجاب یعنی مہاراجہ رنجیت سنگھ، ان کا دور ہے 1801 سے 1839، 38 ایئرز بنتے لگ بھگ 40 سال سمجھ لیں، کنگڈم آف پنجاب۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں امپورٹنٹ ہیں، ان کے بارے میں بات کیوں کی جاتی ہے، ان کے بارے میں لکھا کیوں جاتا ہے۔ ان دونوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں جو آپ آئندہ بیانی میں دیکھیں گے، اور اس وقت دنیا جو تھی وہ پھیلی ہوئی تھی، یعنی کہ امپائرز پھیلی ہوئی تھی۔ پھر 1760 میں انڈسٹریل ایج کا دور آیا جس کے ساتھ ماڈرن سائنس آئی، ٹیکنالوجی آئی۔ جب انڈسٹریل ایج آئی تو اس کے ساتھ کچھ پاورز، کچھ طاقتیں دنیا میں ابھریں، اور یہ طاقت جو تھی وہ یورپ کے جو اٹلانٹک اوشن ہے اس کے شور کے ساتھ، اس کے ساحل کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ ان میں وہ ممالک ہیں جن کا نام ہے بیلجیم، جن کا نام ہے فرانس، جن کا نام ہے جرمنی، نیدرلینڈ، پورچگل، اسپین اور یونائٹڈ کنگڈم۔ جب یہ طاقتیں ابھریں تو یہ اپنے ساتھ امپیریلزم اور کولونیلزم لے کر آئیں، جنہوں نے جو پرانی سلطنتیں تھیں ان کو سمیٹ لیا، ان کو سکیڑ دیا۔ جو دنیا تھی جو کہ پہلے پھیلی ہوئی تھی وہ کچھ سمٹ کے کچھ عمودی شکل اختیار کر گئی۔ ان میں جو ٹارگیٹڈ کنٹریز تھیں ان کے پاس آپشن یہ تھا کہ یا تو امپیریلزم اپنا لیں یا پھر انڈیپینڈنٹ رہیں۔ اگر انڈیپینڈنٹ رہیں گی تو وہ پھر غریب رہیں گی۔ غریب ہونا کافی تکلیف دہ چیز ہے، یہ بھی تکلیف دہ ہے کہ ہم اپنی روایات اور اپنی آزادی کو چھوڑ دیں، تو دونوں چیزیں تکلیف دہ ہیں۔ چنانچہ یہ جب پاورز میدان میں آئیں یورپ کے اٹلانٹک ساحل سے، تو انہوں نے اپنی دوڑ لگائی سبقت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی دوران برٹش نے جو امریکن کالونیز تھیں ان پہ ان کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، اور اب ان کو فکر پڑ گئی کہ ان کو اگر سروائیو کرنا ہے تو ان کو سب کانٹیننٹ کو اپنے قبضے میں رکھنا ہوگا۔ اگر سب کانٹیننٹ نکل گیا تو پھر ان کی بھی جو دور حکومت وہ لپٹ جائے گا۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو لیڈرز جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اپنے زمانے میں کیسے ایوالو ہوئے، کیسے بنے، کیونکہ لیڈر پیدا نہیں ہوتا بلکہ بنتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کام کیے جن کو ہم ایک امپورٹنٹ لیڈرز مانتے ہیں۔ سلطنت میسور کے ٹیپو سلطان صاحب کے والد سلطان حیدر علی ایک CNC تھے جو میسور کی جو آرمی تھی، اور وہاں سے وہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو ترقی کی اور وہ سلطان بن گئے۔ وودیار ڈائنیسٹی کی انہوں نے چھٹی کرا دی، ختم نہیں کیا بلکہ ان کو ایک سائڈ لائن کر دیا۔ اس کے لیے انہوں نے کوئی مغلیہ صنعت حاصل نہیں کی، نہ انہوں نے اس وقت کے جو شاہ عالم دوئم تھے نہ ان کا وہ خدمے میں ان کا نام لیتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے مغلیہ سلطنت کی تسلط قبول نہیں کیا۔ اسی دوران انہوں نے جو پہلی اینگلو میسور وار تھی 1767 سے 1769 تک لڑی، اس جنگ میں ان کے ساتھ ٹیپو سلطان موجود تھے۔ اس کے بعد جو دوسری ہوئی اس پہ بھی ٹیپو سلطان ان کے ساتھ موجود تھے۔ انٹرسٹنگلی اس کی جو فوج ہوتی تھی وہ کیولری ٹائپ ہوتی تھی، کیولری سے مراد گھوڑا سوار ہوتے تھے، اور وہی لوگ اگلی رکی جو کہتے ہیں ریکارنسنس یا آگے جو حالات کو معلوم کرنے کے لیے وہی دستے آگے بڑھتے تھے، وہی ڈپلوائے ہوتے تھے حملے کے لیے۔ تو یہ چیز جب انہوں نے کمپیئر کی برٹش آرمی کے اگینسٹ تو انہوں نے دیکھا کہ ہم بہت پیچھے ہیں، ان کا سٹائل بہتر ہے اور دے آر مور ڈسپلنڈ۔ تو انہوں نے فرانس کی خدمات حاصل کرتے ہوئے اپنی جو فوج تھی اور اپنے صاحبزادے ٹیپو سلطان صاحب کو ٹریننگ دلوائی، اور اس کے بعد جو فارمیشن چینج ہوئی وہ تھی بٹالینس میں
انفینٹری تھی اور آرٹلری تھی. انفینٹری سے مراد جو لڑنے والا دستہ اور آرٹلری جو کہ توپ خانہ جات ہوتے ہیں. تو اس میں انہوں نے ماڈرن ویپنری بھی انٹروڈیوس کی, ٹیکنالوجی جو اس وقت اویلیبل تھی. اس طرح میسور آرمی کی فارمیشن بہتر ہوگی انڈر دا لیڈرشپ آف حیدر علی. اس کے بعد 1784 میں جب سیکنڈ اینگلو میسور وار ختم ہوئی, اینڈ بائی دیٹ ٹائم ٹیپو واز ان چارج. ان کے والد صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے اور ٹیپو صاحب جو ہے وہ ٹرین ہو چکے تھے. ان کو جو آرمی ملی تھی وہ بھی ٹرینڈ آرمی تھی, اور کنگڈم آف میسور واز ویری اسٹرانگ, اتنا اسٹرانگ کہ انگریز بھی اس سے اپنا قابل مقابلہ سمجھتا تھا. اس دوران ٹیپو صاحب نے یہ بہتر جانا کہ کرناٹک کو جو ہے اس کو قابو کر لینا چاہیے اگر انگریزوں سے جان چھڑانی ہے تو اس کے لیے ان کو ایک سند چاہیے تھی, اور اس میں اس وقت کے جو شاہ عالم دوم تھے ان سے وہ فرمان حاصل کرنا تھا. انہوں نے اپنا وکیل یعنی کہ ایمبیسڈر وہاں دہلی بھیجا, لیکن چونکہ وہاں برٹش کی موجودگی تھی کورٹ کے اندر, مغل کورٹ میں, تو انہوں نے اس پروسیس کو رکوا دیا اور ان کو سند حاصل نہ ہو سکے. اگر سند حاصل نہ ہو اور آپ کسی اور ٹیریٹری کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ خلاف شرعی ہو جاتا ہے اور ان اسلامک ہو جاتا ہے ان ادر ورڈز. تو انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا. انہوں نے 1787 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے, ان سے انہوں نے یہ ایکسیپٹنس مانگی کہ مجھے آپ بادشاہ تسلیم کر لیں, اور ایک مسلم بادشاہ کے طور پہ انہوں نے ان کو ایوارڈ کر دیا. اس کے بعد جو اپ کمنگ تھی تھرڈ اینگلو میسور وار, وہ 1792 میں اختتام پذیر ہوئی, اور یہ جنگ تھی وہ ایسٹ انڈیا کے ساتھ ہی نہیں تھی بلکہ برٹش امپائر ان کے پیچھے آ گئی تھی. انہوں نے ایک ایکٹ پاس کرا لیا تھا جس کا نقصان یہ ہوا کہ ٹیپو سلطان صاحب کو کنگڈم آف میسور آدھی گنوا بیٹھے, جس سے کافی ان کو نقصان ہو گیا. ٹیپو صاحب اتنے فرسٹریٹ ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے مغل سلطنت کی جو سپرمیسی تھی, جو تسلط تھا, اس کو الوداع کہا, اور انہوں نے ایک اپنے آپ کو فل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قرار دے دیا. ملٹری ٹریننگ انہوں نے انٹینسیفائی کر دی. ماڈرن ویپنری جس میں راکٹ آرٹلری تھی وہ انہوں نے حاصل کر لی. یہ ان کی اپنی جدت تھی. اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک سے باہر ہاتھ پھیلائے کسی کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. اس سارے بیانیے میں ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ صرف اپنی ہی جنگ لڑتے رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ذکر کیا انہوں نے انٹرنیشنلی اپنے ایمبیسڈرس کو ڈپلوائے کیا. انہوں نے ترکی بھیجا, پونا بھیجا, نیپال بھیجا, کابل بھیجا کہ کوئی ہماری سپورٹ کرتے, لیکن ان کو پھر بھی ایک سپورٹ جس طرح ایسٹ انڈیا نے سپورٹ حاصل کی برٹش آرمی کی, اسی طرح ان کو بھی کوئی سپورٹ چاہیے تھی. اس دور میں چونکہ آٹمن امپائر یا سلطنت عثمانیہ موجود تھی لیکن اپنے ڈکلائن پہ تھی, ان کو خوف تھا رشینز کا, اور رشینز سے بچانے کے لیے انہوں نے مدد حاصل کی برٹش سے. تو آٹمن امپائر کو جب اپروچ کیا گیا مدد کے لیے تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو خود ان کے احسان مند ہوئے, میں تو آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا اگینسٹ دا برٹش. تو ایک وہاں سے ایک انکاری ہو گیا. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں انہوں نے ملک میں جو اپنی کنگڈم میں جو اپنی اصلاحات کی, اس میں ڈیمس ہیں, اریگیشن سسٹمز ہیں, اس میں پاور ڈریون مشینری کا استعمال بھی ہے, اور امپورٹنٹلی انہوں نے سلک کلاتھ پروڈکشن اس کو انہوں نے شروع کیا اپنے ملک کے اندر. اور اس کے علاوہ اپنے جو انٹرنیشنل تعلقات ہیں انہوں نے مسقط تک پھیلا لیے. 1799 میں جنگ میں وہ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کا دور حکومت ختم ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مہاراجا رنجیت سنگھ کن اوقات سے گزرے اور ایک لیڈرشپ انہوں نے حاصل کی. ان کے زمانے میں ان کے دور حکومت سے پہلے وہاں سکھ مسلیں سے مراد ایک گاؤں کے لیول کی چیز ہوتی ہے. سکھ مسلمان اور ہندو اسٹیٹس آپس میں ان کی لڑائی تھی, بکھرے ہوئے تھے ان ادر ورڈز. اور جو لارج پارٹ آف پنجاب, اس کے علاوہ ملتان, کشمیر اور پشاور, یہ سب دورانیوں کے کنٹرول میں تھا. شیر پنجاب وہ سکھ کنگڈم کے روئے رواں تھے, ان کا 40 سالہ دور حکومت ہے. انہوں نے ان سارے اختلافات کو ختم کر کے سب کو اکٹھا کیا, ساری مسلوں کو اکٹھا کیا, سکھس کو اپنے پاس اکٹھا کیا, ایک ون فورس بن گئے. انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اتحاد کیا, ان کی فورسز میں جو ان لوگوں کی شمولیت شامل تھی. بائی 1799 رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کر لیا, اور پھر 1801 جہاں سے ان کا دور حکومت شروع ہوتا ہے وہاں سے انہوں نے امرتسر سے اس کا آغاز کیا, اور ان کی پھر تاج پوشی ہو گئی ایز مہاراجا آف پنجاب. جس طرح کہ حیدر علی نے احساس کیا تھا
کہ ان کی آرمی، میسور کی آرمی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک گریٹر فورس یا یورپین فورس سے مقابلہ کر سکے. اسی طرح انہوں نے سوچا کہ ان کی خالصہ آرمی جو ہے اس کو بھی ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ انہوں نے خدمات حاصل کی کہ کوئی فارن فورسز ان کی کچھ ہیلپ کر سکے. فرانس نے تو انکار کر دیا، لیکن اس زمانے میں نیپولین تازہ انہوں نے اپنی جنگ ہاری تھی ان ایجپٹ، تو ان کے فوجیوں کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا اور وہ پھر بیچارے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے. اور ان میں سے چند اس طرف آ گئے، کچھ نے ایران میں نوکری کی، ایران یعنی کہ اس وقت کا پرشیا، اس میں نوکری کی. اس کے بعد یہ ان کے پاس آ گئے. ہی ہیڈ اے بلینڈ آف یورپین فورسز، جس میں فرینچ شامل تھے، سوئس آرمی کے لوگ شامل تھے، اٹالینس تھے. اس طرح انہوں نے بھی اپنی فورس کو ٹرین کیا آن یورپین لائنز، اور اس میں ان کی بھی بہت بہتری آئی. اگین ان کا بھی پرانا ہی فارمیٹ تھا. کیولری فورسز تھی جو کہ آگے جا کے دستے بند کی شکل میں مہم جوئی کرتے تھے، اس کے بعد وہی اٹیک کرتے تھے، اور سب کچھ ایک ہی یونٹ کے اندر تھا. اگین اٹ واز اسپلٹ انٹو بیٹالینس، اور اس میں آرٹلری اور انفینٹریز آ گئی تھی. اس میں گھوڑوں کا دستہ تھا، اونٹوں کا دستہ تھا، ہاتھیوں کا دستہ تھا. پھر انہوں نے وہاں جو ہے فاؤنڈریز لگائیں جہاں یہ توپیں بناتے تھے، مسکٹس اور رائفلز بناتے تھے، پسٹلز بنتی تھیں. لاہور کے اندر ان کی فاؤنڈریز تھی یہاں پہ. تو بہت ترقی کی انہوں نے اپنے ہی زمانے میں، اگین ود اے ویژن ٹو بی ایکول ٹو یورپین فورسز. اس زمانے میں ود دس کائنڈ آف کیپیبلٹی انہوں نے پنجاب میں لاہور، امرتسر، ملتان، پشاور تک، بلکہ اپ ٹو خیبر پاس وہ انہوں نے ایکوائر کر لیا تھا، اور کشمیر بھی ان کے پاس آ گیا تھا. یہ زیادہ زندہ نہیں رہ سکے، یعنی کہ صحت نے اجازت نہیں دی، اور ان کو پیرالسس کا اٹیک ہو گیا ہے، یعنی کہ فالج کا اٹیک ہو گیا تھا. تو اس سے ان کی زندگی ختم ہوئی تھی. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو لیڈرز نے اپنی کیا لیگیسی چھوڑی ہے. یہ دونوں اپنے زمانے میں انگریز سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اور دونوں نے ہی اپنی آرمی کو ماڈرنائز کیا ٹو ریزسٹ دا امپیریلزم. دونوں نے ایک بہترین قسم کی آرمیز اپنی بلڈ کر لی تھی. انہوں نے 40 سال گزارے، انہوں نے بھی 40 سال گزارے. اس زمانے میں نیشنلزم کی ٹرم استعمال نہیں ہوتی تھی، وہ اس لیے کہ یہ ٹرم انٹروڈیوس بعد میں کرائی گئی، اور نیشنلزم سے مراد کے عوامی لیڈر جو کہ ملک کی حفاظت کر سکے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے زمانے کے نیشنل لیڈرز تھے، ان کو موقع نہیں ملا، وہ اپنے چکروں میں پھنسے رہے، بٹ دے ڈیڈ really well in their own domains. ان کا کہنا تھا رنجیت سنگھ کا کہ اگر میں انگریز کو اپنی انگلی پکڑاؤں گا تو میرا پورا ہاتھ لے جائے گا. تو he knew what their capability was. تو انہوں نے ڈپلومیسی سے کام لیا، جس طرح کہ ٹیپو سلطان نے ڈپلومیسی کے لیے وفود بھیجے تھے، انہوں نے بھی ڈپلومیسی برٹش کے ساتھ قائم رکھی. انہوں نے ٹریٹیز کی، یا کہ اس کو کہتے ہیں امرتسر ٹریٹی، تاکہ ان افغان انویژن سے ان کو چھٹکارا سے ہو. اس کے بعد انہوں نے کی تھی مراٹھا ٹریٹی، تاکہ مرہٹوں کو پنجاب سے نکالا جا سکے. ان دونوں چیزوں میں یہ کامیاب رہے تھے. رنجیت سنگھ کے زمانے میں انگریزوں نے ان پہ حملہ نہیں کیا، اور اس کے سامنے رنجیت سنگھ جھکے بھی نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ضرورت تھی انگریزوں کو، وہ ایک غلط بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ان پہ انگریز حاوی ہو جائے. اسی طرح اگر ہم دوسرے سائڈ پہ دیکھتے ہیں، ٹیپو سلطان صاحب نے they were in dominant positions، اور مسلمان بھی تھے، ان کو اکٹھے لے کے چلے. اس سے فردر جو ٹیپو نے کیا، جسے میں نے پہلے ذکر کیا، انہوں نے ایک مسلم امت بنانے کی کوشش کی، ایک ملت بنانے کی کوشش کی. بٹ اگین ہی واز ناٹ سکسیسفل. اب اس کی تو گارنٹی نہیں، بٹ ہی میڈ این ایفرٹ، ہی ہیڈ اے ویژن. اور انہوں نے اسی طرح ٹیپو صاحب نے بھی انڈیپینڈنس کو ترجیح دی بینگ سب سروینٹ. بہت بڑی بات ہے. ٹیپو صاحب کو لاسٹ وار، یعنی کہ فورتھ جو اینگلو میسور وار تھی، اس میں انگریز نے ایک پیشکش کی خریدنے کی. تو انہوں نے کہا بھی ایسا ہے کہ آپ تھوڑا سا نارمل سا کچھ جزیہ دے دیا کریں، اور آپ اپنی آٹونمی کو وہ بھی چھوڑ دیں، تو آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. تو ٹیپو نے کہا یار یہ غداری ہے، اب میں اپنی جو سلطنت ہے اس کے لوگوں کے ساتھ میں غداری کروں گا. اور غداری کی بھی تو ہندوؤں نے نہیں کی. ان کے چیف منسٹر جن کا نام میر صادق تھا، انہوں نے غداری کی، جس کی وجہ سے اب ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے. اب ہم آج کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اٹ از بینگ ری ریٹن. 40 سال ریکارڈ دونوں کے موجود ہیں. انگریزوں نے اس وقت لکھ دیے تھے کہ ان کی کنگ شپ میں، ان کی اپنی کنگڈم پہ کس طرح اتنی مکمل گرفت تھی. اب آپ کہیں کہ وہ ایسا تھا، رنجیت سنگھ ایسا تھا، ٹیپو سلطان ایسا تھا، جو مرضی کہتے رہے، لیکن 40 سال ریکارڈ دونوں سلطنتوں کا، کنگڈم آف میسور اور کنگڈم آف پنجاب، ان دونوں کا ریکارڈ تو موجود ہے کہ اس زمانے میں کس طرح انہوں نے
سب کو اکٹھا لے کے چلے. زیادتیاں ہوئی ہوں گی, ہر دور میں ہوتی ہیں اور ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی. جب ایک انڈیویجول کے پاس پاور ہوتی ہے تو اس میں کچھ غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں, لیکن اوور آل اس زمانے کے لحاظ سے آئی تھنک دے ور گریٹ لیڈرس ایٹ اے نیشنل لیول. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے کچھ چیزیں سیکھنی چاہیے. ماڈرنائزیشن وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش اور دوسروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش زندہ رہنے کے لیے.